السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی عمدہ اور نفع بخش واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیز دوستو، واقعے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے بہت سارے مواقع ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اسی کے مطابق وہ نفع حاصل کرے گا۔ جس کی محنتیں زیادہ ہوں گی، کوششیں زیادہ ہوں گی، جو جتنی آزمائشوں سے گزرے گا اس کی منزلیں اتنی ہی اونچی ہوں گی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک خاص منزل پر جا کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہی میرا آخری پڑاؤ ہے، آخری منزل ہے، اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اتنی ہی کافی ہے۔ حالانکہ میرے محترم، محنت پر مزدوری ہے۔ جیسا کہ ایک مقولہ ہے، من جد وجد، جس نے محنت کی، کوشش کی، اس نے منزل پا لیا۔ ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جواں ہو عزم تو تارے بھی توڑ سکتا ہے، جواں ہو عزم تو تارے بھی توڑ سکتا ہے، کٹھن نہیں ہے کوئی کام آدمی کے لیے۔ تو بہرحال واقعہ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کو 2 باز تحفے میں ملے۔ اتنے خوبصورت پرندے اس نے نہیں دیکھا تھا، تو بادشاہ نے ان دونوں باز کی تربیت کے لیے ایک وزیر کو چنا، اور وہ دونوں باز اس وزیر کو تربیت کے لیے دے دیا، حوالے کر دیا کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ کچھ دن کے بعد وہ وزیر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، ایک باز تو اونچی اونچی اڑانے اڑتا ہے، لیکن دوسرا باز ایک شاخ پر ہی بیٹھا رہتا ہے، اس سے آگے نہیں اڑ پاتا۔ بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی۔ بادشاہ نے معالجوں کو بلوایا، جادوگروں کو بلوایا، کوششیں کی کہ کسی طرح یہ بھی اڑنے لگے، لیکن ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئی۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرے، ایسے شخص کو تلاش کیا جائے جو برسوں جنگلات میں رہ چکے ہوں، جو جانوروں اور پرندوں کے حالات سے واقف ہوں۔ اس کو تلاش کیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے یہ دیکھا کہ وہ دوسرا باز محل کے اوپر اڑ رہا ہے۔ اس باز کو اڑتے ہوئے دیکھ کر بادشاہ خوش ہوا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس آدمی کو بلایا جائے، حاضر کیا جائے جس نے اس باز کو اڑایا ہے۔ اس آدمی کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ تم نے اس باز کو کس طرح اڑایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے وہ شاخ کاٹ دی جس پر وہ باز بیٹھا کرتا تھا۔ میرے محترم، اگر وہ شاخ نہ کاٹا جاتا تو باز اسی پر ہی بیٹھا رہتا، اس سے آگے نہیں اڑ پاتا تھا۔ اس کے آگے اڑنے کی وجہ اس ڈالی اور اس شاخ کا کٹنا تھا۔ جب اس باز نے دیکھا کہ اب میری منزل بیٹھنے کے لیے جو پہلے تھی اب نہیں ہے، اب مجھے آگے منزل تلاش کرنا ہے، تو اس نے کوشش اور لگن سے اڑنے کے اندر اپنی رفتار بڑھائی اور وہ اونچی اڑان اڑنے لگا۔ اسی طرح میرے محترم، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے،
پھر جا کر ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ آزمائشوں سے لڑنا، حالات سے لڑنا، یہ کامیابی کا سر چشمہ ہے۔ تو آئیے ہم ارادہ کریں کہ ہم محنتیں کریں گے، کوششیں کریں گے اور زندگی میں آگے بڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، امید ہے یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ اس طرح کے واقعات سن کر جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں وہ آگے بڑھنے میں کوشاں ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔